بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب فرعون کی بیوی آسیہ نے اپنی باندی اور اس کے دو بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں جلتے اور تلتے ہوئے دیکھا کہ کوئی ماں ایسی ظالم نہیں ہو سکتی، رب ہارون اور موسیٰ برحق ہے جس نے یہ سب کروایا۔ تو آسیہ نے کہا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں نے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آیا۔ وہ فرعون جو اوروں کو نشان عبرت بناتا تھا، اب تو اس کے گھر میں کلمہ گو پیدا ہوئی، اس کی بے عزتی ہو گئی اور اپنے آپ کو بہت حقیر جاننے لگا۔ آپے غصے سے باہر ہو گیا، یہ اس کی محبوب بیوی تھی، اس کی محبت میں موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا تھا، بڑا سمجھایا نہ مانی، جیل میں ڈال دیا۔ فاقے برداشت کیے دربار میں مجرم کی طور پر لایا گیا۔ اس دربار میں اس کا حکم چلتا تھا، ہاتھ پاؤں باندھے گئے، کوڑے مارے گئے۔ اللہ کی محبت میں خون پاؤں تک بہہ رہا ہے اور برابر کہہ رہی ہے جو کرنا ہے کر لے، اب حکم نہیں ٹوٹے گا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ ہر حربہ ناکام رہا، اس نے کہا سولی پر لٹکا دو۔ سولی کیا تھی؟ ہاتھ پاؤں میں کیل لگائے، اس لیے قرآن پاک میں اسے ذی الاوتاد کا لقب دیا گیا۔ اور پھر لکڑی سے جوڑتے گئے۔ پھر فرعون نے کہا اس لکڑی کو نیچے لٹا دو اور اس پر پتھر رکھ دو، جس کے نیچے یہ سسک سسک کر مرے۔ تو اس وقت یہ عورت پکار اٹھی اور ایسا دکڑا سنایا کہ اللہ پاک نے اس دکڑے کو قیامت تک حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ قیامت تک آسیہ کی کہانی سنائی جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آسیہ نے کہا میرے مولا اپنے پڑوس میں گھر دے۔ پھر آسیہ کہنے لگی فرعون اور اس کی ظالم قوم سے مجھے بچا لے۔ اس درد سے انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ نے قبول کر لی اور اپنے پڑوس میں گھر بھی دے دیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ انہوں نے کہا میری سوکن، میں تو پہلی بیوی ہوں۔ کہا نہیں نہیں، جنت میں فرعون کی بیوی آسیہ سے اللہ نے میرا نکاح پڑھ دیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام سے اللہ نے میرا نکاح پڑھ دیا ہے۔ یہ حضرت آسیہ کی عظیم قربانی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اس کا نکاح اپنے محبوب ترین بندے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں پہلے کرا دیا۔